السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، کچھ غیروں نے۔ آج کا مورچہ 7 کھجوروں کے نام۔ دوستو، ہمارا موقف ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم، جسے آپ لوگ صحیحین کے نام سے جانتے ہیں، یہ ضعیف روایات سے بری پڑی ہوئی ہیں۔ مستور راوی بھی ہیں، مدلس بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کذاب بھی ہیں، چاروں قسم کے، ہے نا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑا غلو کیا صحیح بخاری میں، اسے قرآن کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کی آیات میں تدبر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ صحیح بخاری کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا روایت آئی ہوئی ہے، اس کی تفسیر میں کون سی روایت آ رہی ہے، وہ روایات ضعیف راویوں کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ تو لوگوں نے قرآن کو صحیح بخاری کا چشمہ لگا کے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے 5768، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، بعض روایات میں 7 کا عدد بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں کرے گا۔ ایک علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں، یعنی آپ اگر صبح اٹھتے ہیں، نہار منہ 7 یعنی 7 کھجوریں آپ کھا لیتے ہیں اجوا کی، ہے نا، اور آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، باقی جو کھانا پینا وہ کرتے ہیں، اس دن نہ آپ پہ، روایت کے مطابق آپ پہ نہ جادو اثر کرے گا، نہ آپ پہ زہر اثر کرے گا۔ وہ انجینئر علی مرزا ہیں، اور وہ مفتی وہ کراچی والے صاحب طارق مسعود، ان کی ویڈیوز دیکھی میں نے اس بارے میں، وہ اس روایت کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ہے نا، نہیں یہ اجوا کھجور میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے آفر ہے دونوں حضرات کو، انجینئر مرزا صاحب ہوں اور مفتی طارق مسعود صاحب ہوں، ہیں، اب دونوں تیار ہو جائیں۔ نقد نام چاہیے تو یہ بندہ ناچیز حاضر ہے، انشاءاللہ آپ کو 7 کھجوریں کھلوائیں گے، ناشتہ ٹیٹ کر کے کروائیں گے، 2 نہیں 4 پراٹھے کھلوائیں گے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی کھلوائیں گے، اور کھانے کے بعد آپ پر پھر زہر کا ٹیسٹ بھی کریں گے۔ اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، اتنا جو اگر ہم خرچہ کریں گے تو مفت میں تو نہیں کریں گے، آپ پہ تجربہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ ان دونوں حضرات کے علاوہ جو اس روایت کو ڈیفینڈ کرتا ہے صحیح بخاری کی، اگر وہ بھی آنا چاہے تو بسم اللہ، ہے نا، اس پہ بھی ہم تجربہ کریں گے۔ زہر بھی کوئی عام نہیں ہوگا، آسٹریلیا کا سانپ، اس کا انتہائی گھاتک خطرناک قسم کا زہر ہوگا، وہ ٹرائی کریں گے۔ جتنی مقدار میں آپ کو اجوا کھلائی جائے گی، جتنی گرام، یعنی 7 کھجوریں رکھیں گے، جتنے گرام بنتا ہے اتنے ہی گرام کا ہی آپ کو زہر دی جائے گی، دیکھتے ہیں اثر کرتا نہیں کرتا۔ اللہ مجھے آپ کو ان فتنوں سے بچائے۔ نبی علیہ السلام کی طرف کیا کیا روایات منسوب کر دی گئی ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں۔ دوستو، یہ جو روایت ہے، اس کی سند ہماری تحقیق کے مطابق ضعیف ہے۔ اس کا جو مرکزی راوی ہے نا، وہ ہاشم بن ہاشم ہے، جو عامر بن سعد عن ابیہ یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کر رہا ہے۔ یہ جو ہاشم بن ہاشم ہے، یہ متوفی 144 ہے، یعنی 144 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، اور اس کو معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے ثقہ نہیں کرا۔ جو متاخرین ابن حبان یا اور ان کی توثیق مردود ہے، ہمیشہ معاصر کی یعنی ہم زمانہ کی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ مجھے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو نا، میں آپ کا معاصر ہوں، آپ بھی میرے معاصر ہیں، یعنی ہم دونوں ہم زمانہ ہیں۔ اب اس راوی کی کسی بھی شخص نے توثیق نہیں کی، کسی نے بھی اس کو ثقہ نہیں کہا، سچا نہیں کہا، ہم زمانہ میں سے۔ بعض والے جو اس کی وفات کے بعد 50-100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے رہے، ان کی اس سے فرق نہیں پڑتا۔
ہمیشہ ہم زمانہ کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں چونکہ توثیق نہیں ملی اس لیے یہ روایت پہ کانٹا لگے گا ضعیف کا، لیکن یہ ہماری تحقیق ہے. لیکن جو صحیح بخاری کو قرآن کی مانند مانتے ہیں ان کا کہنا نہیں یہ روایت صحیح ہے. تو چونکہ آپ مانتے ہیں یہ روایت صحیح ہے تو پھر ہو جائے ٹیسٹ. 7 اجوا کھجوریں اور آسٹریلیا کے سام کا زہر. تیار رہیے گا، جو بھی چیلنج قبول کرنا چاہے تو بندہ ناچیز حاضر ہے. انشاءاللہ اسی طرح آپریشن جاری رہے گا صحیح بخاری کی روایات کا. یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں. آپ پہ جو جھوٹ بہتان باندھا گیا ہے نا آپ کا نام لے کے، ان چیزوں کا ہم آپریشن کر رہے ہیں. ہم تمام فرقوں کو، چاہے اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. ہم تو کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے، ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو فرقوں والے ہیں ہی نہیں. تو دوستو بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے ارد گرد لوگوں کو چینل کو بتائیے. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. قرآن زندہ باد.